وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم نے قرآن کریم کی آیات سے فرعون کے اس لشکر جو اس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پیچھا کیا اس کے بارے میں دیگر آیات سے بھی ہم نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ یہ واقعہ بہت اہمیت کا حامل واقعہ تھا اور انسانی ہدایت کے لیے اس میں بہت زیادہ نکات موجود ہیں، کیونکہ انسان کے اوپر پریشانی آتی رہتی ہیں، انسانی معاشرے مختلف قسم کے مصائب اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسانی موقف ان مشکلات میں جو اختیار انسان یا انسانی معاشرہ اپنے لیے تجویز کرتا ہے موقف، اس کی بہت قدر و قیمت اور اہمیت ہے۔ وہی اس کو نجات اور وہی اس کو ہلاک کرتا ہے جو موقف اختیار کرتا ہے۔ مثلا بعض موقف ہیں جو جذبات کے طور پہ انسان اختیار کر لیتا ہے، جذباتی ہوتا ہے۔ جذباتی افراد کو کسی بھی معاشرے میں زیادہ قدر و قیمت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ جذبات کا زیادہ ابھرنا یا عقل پہ غالب آنا یہ جہالت کی علامت ہے۔ لہذا جذبات ابھر آتے ہیں، جذبات بکھر جاتے ہیں، جذباتی انسان ہو جاتا ہے۔ مسائل کا حل جذبات تو نہیں اللہ تعالیٰ نے قرار دیے، نا امیدی، مایوسی یہ جذبات کے عناصر ہیں۔ لہذا ان واقعات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور بشریت کے معاشروں کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ ہدایت کا سامان رکھا ہے۔ ان ہدایت کے نکات کو حاصل کرنا چاہیے، اور اصل تو یہی ہے کہ جب انسان قرآن کی طرف ان مشکلات میں خصوصاً رجوع کرتا ہے تو خداوند متعال کی توفیل اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی توفیقات سے انسان کی توجہ کسی نہ کسی ایسی ہدایت کے پہلو کی طرف جاتی ہے جو اس کے لیے نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس چیز کو اس لیے بھی سمجھیں کہ ہم جب غور و فکر کی دنیا میں ہوں تو اعتراف کرتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن یہی مسائل جب ہم دو چار ایسے مسائل اور مشکلات سے ہو جائیں اور موقف ہمارے سامنے مختلف آ جائیں تو قرآنی موقف کی طرف ہمارے قدم رک جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسے معلومات کی حد تک لیا ہے، ہم نے اسے فکر کی حد تک نہیں لیا، ہم نے اپنے وجود کے اندر نئی جذبات کو بٹھایا، کیونکہ انسان کی عقل کو گرفتار یہی دو چیزیں کرتی ہیں، یا غضب ہے، جذبات ہیں، یا شہوات ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ آ کے جکڑ لیتے ہیں، اور جب یہ جکڑ لیتے ہیں یہ ساری معلومات اس کے لیے ایک قسم کی عبث جاتی ہیں۔ لہذا ایسے مورد میں آپ اب موقف کو دیکھیں کہ جب حالات اور مختلف طرح کے مشکلات ایک ریاست پہ، ایک معاشرے میں آ جائیں تو اس وقت کیا موقف اختیار کریں، انہی قرآنی آیات سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ مثلا توکل کے اوپر قدم بڑھائیں، جیسے بھی یہ اقتصادی حالات ایران میں چل رہے ہیں، اقتصادی ان حالات میں اور اس بحران سے، کیونکہ ابھی تک انقلاب اسلامی کی تاریخ میں اس قدر اقتصادی حالات بدتر نہیں ہوئے جتنے ابھی چل رہے ہیں، اس قدر بڑے پیمانے پہ بدتر حالات نہیں آئے۔ رہبر معظم نے اس جگہ پر کیا موقف اختیار کیا؟ پوری قوم مسلمین کے ایک رہبر ہیں، انہوں نے اس جگہ پر موقف کیا اختیار کیا؟ انہوں نے توکل علی اللہ، مقاومت اقتصادی کا ایک نظریہ پیش کیا کہ آپ اس مشکل سے مقاومت کریں، اور مقاومت کا طریقہ کار بھی بیان کیا کہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں۔ ادھر وہ یہ کہیں گے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں تو کھائیں پیئیں گے کہاں سے، جو ہمیں پاکستان میں بھی درپیش ہے۔ جب بھی آپ یہ بات کریں تو بڑے عقل مند اور دانشور بن کے
ہر شخص ہی چاہے وہ حوزہ علمیہ سے تعلق رکھے یا کسی اور شعبہ جات سے تعلق رکھے ایک دانشور بن کے یہ کہتا ہے کہ پھر ہم کھائیں پئیں گے کہاں سے، ملک کیسے چلے گا۔ یہاں پہ یہ نظریات ہمیں فائدہ دیتے ہیں۔ مالک ہمارا اللہ کی ذات ہے یا امریکہ ہے، رازق ہمارا اللہ کی ذات ہے یا امریکہ ہے۔ رزق تب ملتا ہے کہ جب آتا ہوا دکھائی دے، یا تب بھی ملتا ہے جب ہمیں آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ماں کے پیٹ میں کس نے رزق پہنچایا؟ تب تو کوئی اہتمام نہیں کر سکتا تھا۔ جب پیدا ہوئے تب کس نے رزق پہنچایا؟ تب تو ہمیں کہیں سے آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اب کیسے سمجھتا ہے انسان کہ اب مجھے رزق نہیں ملے گا اگر میرا آقا امریکہ میرے لیے کام نہ کرے؟ اس لیے اللہ کو مولا ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رازق مانا جائے، اسے خالق مانا جائے، اسے مدبر مانا جائے، اسے نجات سے حل المشکلات قرار دیا جائے کہ وہی منجی ہے، نجات دینے والا ہے۔ کہ اب یہ ساری کتابی باتیں ہیں، ایسے سننے کو ملتا ہے انسان کو بعض اوقات کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں، اسے انہی کتابی باتوں پہ اللہ نے نجات رکھی ہے، اسے عمل میں لائیں، کتاب میں بند نہ رہنے دیں۔ وہ ہم نے یہ قدم اٹھانا ہے کہ ہم عمل کی دنیا میں اس کو لے کے آئیں اور کتاب کی دنیا سے باہر نکالیں۔ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ کا نظریہ ان کا ایجاد کردہ نظریہ تھوڑی ہے، یہ تو امت کو عطا کرتا وہ نظریہ جو امامت نے نظریہ دیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں سے اسے نکال کے معاشرے کے اوپر لاگو کرنے میں کامیاب ہوئے، انہوں نے کتابوں سے اسے نکالا۔ اب یہاں پہ یہ موقف روکھی سوکھی تو اب بھی کھانے پڑتی ہے جب ایک معاشرہ امریکہ کو آقا کہتا ہے، جب غیر خدا کے ہم درباروں میں جھکیں گے تو تب بھی اسی فقر میں زندگی اور ذلت میں زندگی بسر کریں گے۔ تو کیوں نہ خودداری کے ساتھ، کیوں نہ استحکام کے ساتھ مقاومت کرتے ہوئے، ہر محاذ اور ہر میدان میں مقاومت کرتے ہوئے ہم سختیوں کو جھیل لیں۔ اس میں عزت تو اللہ نے رکھی ہے، اس میں نجات ہے، اس میں استکباریت و استعماریت سے نجات ہے انسان کی۔ لہذا یہ طرز تفکر، یہ کوئی عقل مندانہ طرز تفکر نہیں ہے کہ قرآن کی یہ ساری معلومات ہوں، قرآن کے یہ ضابطے، قرآنی واقعات۔ قرآن واقعات بھی تو اسی لیے پیش کیے تاکہ عبرت اور ہدایت حاصل کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کو نجات دی تو کیسے ممکن ہے کہ وہی قوم موسیٰ کے نجات کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو ہم اختیار کریں، اللہ ہمیں نجات نہ دے؟ کیسے ممکن ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مرتبہ ہی سمندر کو چیرنا ہے؟ سمندر کو چیرنے سے مراد ہمیشہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے معجزہ اس وقت برپا ہوا، یعنی مشکلات سے کیا ایک دفعہ ہی قوم کو اللہ تعالیٰ نکالے گا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ قوم کو جو مومنین ہیں انہیں نجات دیتا ہے اگر وہ ایمان کے اوپر رہیں اور استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَاسْتَقِیمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِیلَ الَّذِینَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اصل ڈوبتا ہی ایک ملک، ایک ریاست، ایک معاشرہ یا حق کے اوپر باطل کا غلبہ آتا ہی تب ہے کہ جب جاہل افراد کے راستوں کی پیروی عالم بھی کرنے لگ جائے، جب ان جہلا کے طریقوں کے، یعنی جس طرح جہلا سوچتے ہیں وہی طرز تفکر اور طرز سوچ علماء کی بھی بن جائے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان جاہلوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ جاہل تو یہی کہیں گے کہ اب تو کہاں ہے تمہارا خدا کہ کہاں پہ یہ سمندر کے راستے بنے۔ جاہل افراد تو بےتاب ہوں گے، جذباتی ہوں گے۔ ایک جاہل فرد سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کریم کے ان حکیمانہ نظریات اور موقف کو ذکر کرے اور بیان کرے۔ لہذا یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن نے یہ سارے کے سارے جو گفتگو کی ہے وہ معاشروں کی نجات کے لیے ہے، اور معاشروں کی نجات واقعاً انہی چیزوں کے اوپر مشتمل اور موقوف ہے۔ اگر یہ ہم نے معاشرے میں زندہ کر دیے تو معاشرے صحت مندی، تندرستی، امن، سلامتی کی طرف گامزن ہو جائیں گے، اور انہیں ہٹا دیا ذلت اور خواری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور اسی کو اصل میں حریت کہتے ہیں۔ حریت اسے نہیں کہتے کہ ملک میں اکثریت اپنی مرضی سے ایک جمہوری حکومت قائم کر لے،
دین اسلام کی نظر میں یہ حریت نہیں ہے۔ حریت کا مطلب ہے شہوات نفسانی سے حریت، جہالت اور نادانی سے حریت، بے بصیرتی اور بے شعوری سے حریت۔ لہذا حر انسان وہ ہوتا ہے جو قرآنی موقف اختیار کرے، جو قرآن کے طریقوں کو، قرآن کے راستوں کو، قرآن کی رہنمائی اور ہدایت کو مشعل راہ اور عملی نمونہ قرار دیں، یعنی عمل کے میدان میں نکلے۔ اور جب عمل کے میدان میں نکلے گا یہ منظر دیکھے گا جو ہم نے سورہ شعراء میں پڑھا، فلما تراءى الجمعان، کیا انہوں نے کہا قال اصحاب الموسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ تو کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے۔ لہٰذا یہ والا منظر تنہائیوں میں، مشکلات کا، جہاں پہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار اور اپنا آسرا نہ پائے، یہ دیکھے گا، ملاحظہ کرے گا۔ ابھی رہبر معظم اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے چند روز پہلے خطاب میں فرمایا کہ جب صدام اور باسی طواغیت تھے انہوں نے حملہ کیا تو ایران کو سب نے بائیکاٹ کیا۔ انٹرنیشنل لیول پہ سب دنیا کے بڑے بڑے ممالک ایک جگہ ہو گئے مخالف ایران، بقیہ تو دب گئے، جو عالم اسلام میں تھے ان میں تو جرت ہی نہیں تھی کہ کچھ بول سکیں۔ جب حجاز اور عراق ایک طرف اور ان کی پشت پناہی پہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل موجود ہو تو کس کی جرت ہے سامنے آئے؟ وہاں پہ انہوں نے اللہ کی مدد کا احساس کیا، انہوں نے کہا کہ نصرت الہی کا ہم نے احساس کیا۔ شیخ قوم کے رہبر ہیں جنہوں نے قرآن سے پیغام لیا، کہا کہ یہ آپ جوان جو شہداء ہوئے وہ بند باندھ دیا انہوں نے، وہ میزائل چلاتے تھے یہ سینے آگے کرتے تھے، وہ گولیاں چلاتے تھے یہ سینے آگے کرتے تھے، ان کے پاس مقابلے کے لیے اسلحہ بھی موجود نہیں تھا وافر مقدار میں، اس لیے بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئیں کہ ابھی تک وہاں پہ شہداء کے جنازے آتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی مدد کیسے ان مستضعفین اور مظلومین کے لیے پہنچی، کہ ان کو دبانے کے لیے پوری کی پوری دنیا حملہ آور ان کے اوپر ہو گئی۔ لہذا قرآن کی برکت سے انہوں نے قرآنی مفاہیم، قرآنی موقف، اس کو عملی میدان میں وہ لے آئے۔ انہوں نے کہا مانیں گے تو قرآن کی مانیں گے، اس فلسفے کو نہیں مانیں گے کہ وسائل سے جنگ ہوتی ہے، اس فلسفے کو نہیں مانیں گے کہ کثرت کی بنیاد پہ جنگ ہوتی ہے، اس فلسفے کو بھی نہیں مانیں گے کہ ہم انٹرنیشنل طور پہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ظالمین کا ساتھ دینے لگ جائیں، اور رحمتیت اس بات کی قطعاً قائل نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے ان میدانوں میں قلت ہوتے ہوئے نصرت الہی کا منظر دیکھا، بغیر اسلحے کے فتح کے منظر کو انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ حتیٰ کہ ابھی بھی مدافعین حرم کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں تناسب آپس میں اسی طرح سے تھا کہ یہ کل جو لڑنے والے موجود ہیں وہ 10,000 کے قریب ہیں، اور جو مقابلے میں ہیں وہ 1,00,000 کے قریب فوج ہے، 1,00,000 کے قریب، اور اسلحہ ان کے پاس کوئی بھاری اسلحہ نہیں ہے، جبکہ ان کے پاس رشیا امریکہ ساخت کا اسلحہ موجود ہے۔ جو ابھی دریافت ہوا کہ ابھی خبر نامے میں چل رہی تھی کہ عراق نے میوزیم میں لگائے ہیں جو ان سے اسلحے دریافت ہوئے ہیں، میوزیم باقاعدہ عراق میں انہوں نے بنایا ہے۔ ان کے پاس کیا چیزیں تھیں؟ ابھی آپ جو ہیں ایک وسیع اور اس قبرستان ہے جس میں کوئی 22 سالہ جوان سو رہا ہے، کوئی 17 سالہ جوان سو رہا ہے، یہ دفاع مقدس کے شہداء ہیں۔ لہذا قرآن کے یہ نظریات یہ عملی طور پہ نقشہ پیش کرتے ہیں، نجات کا نقشہ۔ ایک وہ ہے منصوبہ جو قرآنی موقف سے عاری انسانی ذہن بناتا ہے، اور ایک وہ ہے جو منصوبہ بندی اللہ نے تدبیر کے طور پہ قرآن میں نازل کی۔ لہذا یہ واقعات کہ اب ہمارے پاس یہ واقعات ختم ہو رہی ہیں، رجوع کریں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کی طرف، نجات ہے اس میں۔ یہ رونے نہ روئیں کہ ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے علاقے میں، ہم کیسے اپنے علاقے میں کام کریں، وسائل ہی نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون سے وسائل تھے؟ یہ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی بہترین سونے کے بنے ہوئے اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں سے جاتے اور ان کی بہترین سواری ہوتی اور مال و دولت درہم دینار سے لدے ہوئے ہوتے تو فرعون کو شک نہ ہوتا کہ یہ نبی ہیں یا نہیں، وہ ایمان لے آتا۔
اس کا بھی تو تقاضا یہی تھا فرعون کا، اگر تم نبی ہو تو کائیں فرشتے تمہارے ارد گرد، اگر نبی ہو تو اس بوسیدہ حالت میں کیوں موجود ہو، پھٹے پرانے کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں، مٹی سے بال اٹے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کی حالت زار تم دیکھ رہے ہو، پھر تم ایک بڑے اشراف کے امیروں کے قبیلے میں کیوں پیدا نہیں ہوئے۔ ہمیں ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش، خود فلسفہ بیان کیا امیر المومنین علیہ السلام نے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے اس طرح قرار دیا تاکہ آزمائش کرے انسانوں کے نفوس کی، کون ایمان لانے والا ہے۔ مال و دولت اور قوت طاقت دیکھ کے تو ہر کوئی ایمان لے آتا ہے، جیسے ابھی یہ عام انسانی طبع انسانی ہے، ہمارے پاس دنیاوی قوت آ جائے تو جو لوگ بھاگا کرتے تھے وہ بھی قریب آ جائیں گے۔ دنیاوی قوت سے تو کون قریب نہیں آتا، سارے قریب آ جائے۔ اصل تو پتہ وہاں لگتا ہے کہ جہاں پر نہیں تھی دنیا اور پھر بھی اس نے قدم بڑھائے، یہ مخلص بندہ ہے، اس کے اندر ایمانی عناصر پائے جاتے ہیں۔ اس نے تب کام کیا جب کوئی صلہ نہیں ملنا تھا، اس نے تب زحمت اٹھائی کہ جب کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اس نے اس وقت کام کیا کہ جب اس کے بدن میں قوت اور طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی۔ ہمت ہو، طاقت ہو، طبیعت ٹھیک ہو، نفس بھی راغب ہو، کون بندہ ہے کہ جو یہ کام نہ کرے؟ پھر تو یہ ابلیس والا واقعہ بھی نہ ہوتا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے جو تکبر کیا، آزمائش پڑی تو تکبر ہوا اس سے، اس کا نفس راغب ہوتا، طبیعت میں کوئی ایسا مشکل نہ ہوتی، علم بھی عطا ہوتا، کہاں پہ پھر اس نے یہ انکار کرنا تھا۔ لہذا اصل انسان پہچانے ان آزمائشوں میں چاہتا ہے۔ یہ ہمارے پاس سب پیغام اس حوالے سے آیا، اور قرآن نے اس کو اتنی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ چند میں آیات آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ بار بار آیات کہہ رہی ہیں موسیٰ کا واقعہ پڑھو، فرعون کا انجام دیکھو، کیسے ہم نے فرعون کے ساتھ بار بار خداوند متعال فرما رہا ہے کہ انجام پہ نگاہ رکھو فرعون کے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اس نے اپنی پوری قوم کو گمراہ کر دیا۔ وَمَا هَدَى، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لہذا انجام، فرعون کے انجام پہ گہری نگاہ رکھیں۔ یہاں پہ جو فرعونی کردار پایا جاتا ہے یا فرعونی روش کے اوپر چل رہا ہے، اس کا یہ انجام ہوگا۔ ہمارے پاس تو بھی اعداد و شمار اب کثیر آ چکے ہیں، کیونکہ دنیا کے ممالک زیادہ بنے، ممالک پہ حکمران بھی اتنے بنے، اور سب کی سیاست کی چالیں ایک جیسی ہی ہیں، اور ان کا حال بھی ہمارے پاس وقت موت جو ہوتا ہے ان کے اوپر، یا جو ان کو پھر ذلت نصیب ہوتی ہے ایک دفعہ عروج پا لینے کے بعد عزت اور شہرت کے، جو ذلت نصیب ہوتی ہے وہ ہم نے آشکار دیکھی۔ لہذا ان آیات کو آپ دیکھیں، سورہ نازعات میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ نمبر 25 ہے کہ اس میں آیت نمبر 25 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ اللہ نے اس کو یعنی فرعون کو پکڑا تو آخرت اور پہلے یعنی اولا سے مراد آخرت کے مقابلے میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اور شدید ترین طریقے سے اللہ نے پکڑا۔ اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو خوف اندر پیدا کرے، دل میں خوف پیدا کرے، فرعونہ کا ساتھ نہ دے، فرعونی صفت، فرعونی کردار پہ نگاہ رکھے اور اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لے۔ ہزار طرح طرح کے وسوسے لوگ کانوں میں آ کے ڈالتے رہے، نہیں یہ کرو وہ کرو فلاں کرو۔ ابھی بھی آپ میڈیا دیکھیں، وہ کہے گا ہم نہیں کہتے تھے پوری قوم کو کہ فلاں شریفوں کے حوالے کر دو ملک کو، ہم تو پہلے بتاتے تھے انہوں نے تو اس طرح کر دینا ہے، ویسا کر دینا ہے۔ ایک آ کے فلاں کہے گا کہ وہ جیسے کہ زرداری کا آ رہا تھا بیان کہ اگر سیاسی طور پہ بلاول پہ کوئی مشکل پیش آئے تو پھر اس کی بیٹی ہے وہ پوری کی پوری پارٹی کی آ جائے گی صدر، وہ پوری سیاسی زمام آ کے سنبھالے گی۔ یعنی یہ جو انداز ہے حکومتی، اس حکومتی انداز میں واقعاً ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ ان کے علاقوں میں جائیں، اس علاقے کے اطراف میں انتہائی غربت اور فقر کے ساتھ لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، انتہائی غربت اور فقر، اور ایک طویل مدت ہے پاکستان کی
تاریخ میں اس خاندان کی حکومت کی، جو اپنے چند علاقوں میں بھی کام نہ کر سکے وہ پوری قوم کو کیا وہاں پہ اصلاح کرے گا۔ فرعونی جہاں پر بھی معیارات پائے جائیں ان معیاروں پہ نگاہ رکھے، اس معیار پہ نگاہ پڑے، وہاں سے لمن یخشا عبرت حاصل کرے، بھاگے ادھر سے، کیونکہ یہ تو عذاب میں ہے، یہ عذاب اول بھی پائے گا آخر بھی پائے گا، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ اگلی آیت دیکھیں، سورہ مزمل ہے، آیت نمبر 16۔ فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی معصیت کی، رسول کی نافرمانی کی، یعنی جناب موسیٰ کلیم اللہ کی۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، وبیلا کہتے ہیں شدت سے، انتہائی سختی سے پکڑ کے ہم نے اسے جھنجھوڑا، انتہائی سختی سے اس کی پکڑ کی۔ حجت الہی کی نافرمانی نہ کرے انسان، اس کے سامنے اطاعت کرے، سر تسلیم خم کرے۔ ادھر بھی آپ نے دیکھا فرعون کا تذکرہ، بار بار اللہ تعالیٰ فرعون کے تذکرے کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 9 اور 10 دیکھیں، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، فرعون آیا اور اس سے پہلے بھی آئے تھے، وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور مؤتفقات انہوں نے خطاؤں کے ساتھ قدم اٹھائے۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی معصیت اور نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو شدید طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا اور عذاب میں مبتلا کیا۔ سورہ قمر آیت نمبر 40 دیکھیں، وَلَقَدْ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اسی طریقے سے آل فرعون کے بعد بھی نذر آئے، یعنی نذیر، جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے اور خطرات سے آگاہ کرنے والے تھے، انہیں اس دنیا میں خطرات سے آگاہ کرنے والے تھے۔ کذبوا بآیاتنا کلیہا، ہماری سبھی آیات کا انہوں نے انکار کر دیا آل فرعون نے، آل فرعون یعنی فرعون اور اس کے لشکر۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ہم نے انہیں اس طرح پکڑا جیسے ایک انتہائی قوی، طاقتور، صاحب قدرت، اقتدار والا پکڑتا ہے، ہم نے اس طرح سے اسے پکڑ کے گھسیٹ دیا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 40، وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ موسیٰ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا، اور کس طرح بھیجا؟ واضح نشانیوں کے ساتھ، بسلطان مبین، کوئی ڈھکے چھپی صورت نہیں تھی، وہ پہچانے جا رہے تھے موسیٰ۔ فتولی برکنہ، لیکن اس نے رخ پھیر لیا، وقال ساحر و مجنون، اپنی اسی حکومت کے اوپر اسے بڑا گھمنڈ تھا، اپنے اسی جنود اور یہ جو ملا افراد تھے ان پہ گھمنڈ تھا، اس نے جس پہ تکیہ لگایا ہوا تھا یعنی حکومت، قوت، اقتدار، اس کی وجہ سے منہ پھیر لیا اس نے موسیٰ سے، وہ کہا یہ تو ساحر اور مجنون ہے، یہ ایک فقیروں والا لباس پہنے آیا ہے اور مجھے کہتا میں ایک رب کی طرف سے آیا ہوں اور پوری سلطنت میرے حوالے کر دو۔ تو نعوذ باللہ، کیا مجنون کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کہ حالت دیکھو اور مجھے کہہ رہے میں پورے ملک کی حکومت تمہیں دے دوں۔ اس لیے اس نے ساحر و مجنون موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی، جادوگری کی تو واقعہ پڑھ چکے، تو بقیہ کہا کہ مجنون ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ وَجُنُودُهُ، پھر ہم نے اسے بھی پکڑا، اس کے لشکر کو بھی پکڑا۔ اس لیے انسان کو کانپنا چاہیے کہ فرعونی کردار کا حمایتی نہ بنے، اس کا لشکر نہ بنے فرعونوں کا۔ فرعون زمانے ماضی کا فرعون نہیں مراد، ایک کردار ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں فرعون بادشاہت کا ایک سلسلہ ہے۔ مثلا کہا جائے مغل بادشاہ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ، کہو کہ مغل بادشاہوں میں تو بہت سارے بادشاہ گزرے، اسی طرح فرعون ہے، کیونکہ فرعونہ کا ایک کردار تھا، ایک طرز زندگی تھی، کردار اور اس طرز زندگی کی نفی کی گئی ہے کہ اگر کسی بھی شخص میں، کسی بھی حکمران میں فرعونوں کی طرز زندگی کی جھلک ہو جائے تو اس کے حمایتی بن کے اس کا لشکر مت بنو، اس کے لشکر بننے سے انسان اجتناب کرے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ وَجُنُودُهُ، ہم نے اسے بھی پکڑا اور اس کے لشکروں کو بھی۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، سمندر میں پھر اسے ہم نے خوب ڈبو دیا، پھینک ڈالا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور اپنے آپ کو وہاں پہ وہ قابل ملامت قرار پایا،
خود بھی ملامت کر رہا تھا اور تا قیامت ملامت اس پہ ہوتی رہے گی۔ اسی طرح سورہ دخان اور سورہ زخرف میں بھی ہے کہ انشاءاللہ اسے کل ملاحظہ کریں گے۔ اور صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔